اب ہم وہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ باہمی نفرتیں، عداوتیں، گھریلو جھگڑے، اور کس طریقے سے یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کن چیزوں سے بچنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔ تو اس میں یہ بات چل رہی تھی۔ آج ہم تھوڑا سا، اس میں 3 حصے تھے۔ ایک حصہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا نیچے رکھ، ایک حصہ جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جس میں جھگڑوں کی نحوستیں بتائی گئیں، جھگڑوں کے نقصانات سے ہمیں آگاہ کیا گیا، اور یہ بھی ہم پر مہربانی ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جھگڑوں سے تمہارے دین کو کیا نقصان ہوتا ہے، تمہارے دنیا کو کیا نقصان ہوتا ہے، تمہارے کاروبار کو کیا نقصان ہوتا ہے، تمہارے معاشی معاملات میں کیا کیا خرابیاں آتی ہیں۔ تو پچھلی نشست میں، یہ سب سے پہلی جو نشست ہوئی تھی، اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ لڑائی اور جھگڑوں میں دنیا اور آخرت کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نقصانوں کو سمجھیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کا نقصان انسان کے سامنے آتا ہے انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بار بار ہم ان نقصانات کو سنیں، سمجھیں، لوگوں کو بتائیں تو ہمیں بھی پتہ چلے گا۔ آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات ہیں، اس میں جھگڑوں سے منع کیا گیا ہے، اور بالخصوص وہ جھگڑے جو ناحق ہوں، باطل جھگڑے، ناحق جھگڑے، ان سے تو بہت ہی زیادہ منع کیا گیا ہے۔ تو آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات پڑھتے ہیں کہ جس میں ناحق جھگڑوں سے اللہ کے نبی نے ہمیں ہوشیار کیا، بیدار کیا، ہمیں سمجھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانتے بوجھتے اس کو پتہ ہو کہ میں حق پر نہیں ہوں پھر بھی وہ جھگڑا کرتا ہے، تو جب تک وہ اس جھگڑے کو چھوڑ نہ دے اس وقت تک وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، اللہ اس کا مالک اس سے ناراض رہتا۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، حق پر نہیں ہے پھر بھی جھگڑتا ہے۔ انسان کا ضمیر اگر اس کو بتاتا ہے کہ وہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم لاکھ تعویلیں کر لو، لاکھ باتیں بنا لو، تمہارا نفس، تمہارا ضمیر تم کو بتاتا ہے کہ واقعی تم حق پر ہو یا ناحق پر ہو۔ تو بہت سارے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، میراث کے جھگڑے ہوتے ہیں، مالی جھگڑے ہوتے ہیں، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن وہ ایک اس کی تعویل کر رہا ہوتا ہے، بات بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب تک وہ ایسے جھگڑے کو چھوڑ نہ دے اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، مال کی کمی سے ہم زندگی اچھی گزار سکتے ہیں، پیسوں کی کمی سے، کپڑوں کی کمی سے، معاشی تنگیوں کے ساتھ، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جس کا بنانے والا اس سے ناراض ہو تو اس کی کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں، فیکٹریوں کے اندر، صدارت کی کرسی پہ، وزارت کے عہدے پر، پھر کہیں سکون اس کو نہیں ملتا، کیونکہ بنانے والا جب ناراض ہوتا ہے تو انسان ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم تیسرا سبب پڑھیں گے تو ہم اس کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ خلاصہ میں بتاتا ہوں، جب اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، انسان اللہ کی رحمت سے یا محروم ہو جاتا ہے یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور بھائیوں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، پھر دنیا، ساری دنیا چاہے اس کے قدموں میں ہو، ساری دنیا کی طاقتیں، وسائل اس کے قدم چوم لیں، ان کا قرب اس کو فائدہ نہیں پہنچائے۔ کام ہمارے بنتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے۔ تو یہ کیا ہے، اس کو ہم معمولی نہ لیں کہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوا۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے عام مشاہدے میں ہے۔ ہم میں سے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ ایک ملازم جس ادارے میں کام کرتا ہے، کیا مالک کو ناراض کر کے وہ اس ادارے میں ترقی کر سکتا ہے؟
وہ اس ادارے میں سکون سے رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتا. تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارا مالک ناراض ہو پھر ہم اپنے گھروں میں سکون سے ہوں، ہم اپنے اداروں میں اس دنیا میں سکون سے ہوں؟ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا، اس میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کی ناراضگی میں مسلسل رہتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. ناحق جھگڑنے والا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تہجد گزار ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت نفلی عبادتیں کرنے والا ہوں، میں صدقات کرنے والا ہوں، میں حاجی ہوں، اور میں جو ہے دین کی بڑی محنتیں کرنے والا ہوں. لیکن اس نے ناحق جھگڑے کیے ہوئے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہے. وہ سجدوں میں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے. وہ اللہ اس سے ناراض ہے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا، آگے پڑھا بھی ہوگا کہ بڑے بڑے عمل نیکیوں والے وہ اس کے موقوف کر دیے جاتے. اس کے سجدے اس کو اللہ کا قرب نہیں دلا رہے. کیوں؟ تم ناحق جھگڑ رہے ہو. تم نے بہنوں کی میراث دبائی ہوئی ہے اور تم نے اس میں تعویل کر لی کہ نہیں جی ہم نے شادیوں پہ تو خرچ کر دیا تمہارے اوپر، ہم نے فلاں تو کر لیا تمہارے اوپر. بہنوں کی میراث دبا کے اور ماتحتوں کی تنخواہیں دبا کر اور جو ہے دوسروں کے ساتھ ظلم کر کے اور اس کے اوپر باقاعدہ ناحق کتنے مقدمے ہیں. ناحق آج کچھ بھی نہیں ہے، اپنی مرضی کا فیصلے کرا لو. ناحق مقدمات ہیں، اس کی پیروی کی جا رہی ہے. ناحق مقدمات میں جھگڑے کیے جا رہے ہیں. اللہ ناراض ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اس سے نکلنا ہے. اور اس کا ایک آسان حل بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے بھی تفصیل آ جائے گی کہ اس کا اہتمام کیا کریں کہ علماء سے ربط میں رہیں. دارالفتہ ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان سے ربط میں رہیں اور اپنا مسئلہ ان کو بتائیں. تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ حق پر ہیں یا ناحق پر ہیں. آپ حق پر ہیں یا ناحق پر ہیں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص کسی ظالم کو کی تقویت کے لیے، اس کی تائید کے لیے اس کے ساتھ چلے اور وہ یہ جانتا ہو کہ جس شخص کی مدد اور تائید کر رہا ہوں وہ ایک ظالم انسان ہے، تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. اگرچہ علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے، یعنی وہ کمال ایمان سے محروم ہو جاتا. بلکہ اس طرح کی حدیثوں میں بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس سے ایمان نہ چھن جائے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے یہ بڑے بڑے گناہ سبب بنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ اس کو، اور موت کے وقت وہ آخری سہارا جو انسان کے پاس ایک ایمان کا سہارا ہوتا ہے، یہ ناحق ساتھ. اب اس میں ساری چیزیں آ گئیں، ساری چیزیں آ گئیں. ناحق یعنی ایک آدمی ووٹ دے رہا ہے، یہ امانت ہے، دیانت ہے، کس کو دے رہا ہے. اسی طریقے سے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اور گھریلو جھگڑوں کے اندر یعنی جیسے میں نے اکثر عرض کیا کہ ہم تو ہمارے یہاں ایک مزاج ہے اپنی زبان والوں کا، اپنے قوم والوں کا، اپنے مفادات کا ساتھ دینا ہے. ہم اس میں غور نہیں کرتے. اتنی سخت وعیدیں ہیں، دیکھنا پڑے گا کون حق پر ہے. اگر انسان کی اپنی بیٹی نہ حق پر ہے، ساتھ شوہر کا دینا پڑے گا، داماد کا دینا پڑے گا. اپنا بیٹا اگر حق پر نہیں ہے تو پھر اس کا ساتھ دینا جائز نہیں ہوگا. اگر ہمارے گھروں میں یہ انصاف زندہ ہو جائے، آپ یقین جانیں پھر ہمارے گھروں میں پریشانیاں دور ہو جائیں. گھروں میں ہم مطالبہ کرتے ہیں، ایک کاروباری آج یہ چاہتا ہے کہ اس کو کاروبار میں انصاف ملے، بیجا ٹیکس اس کے اوپر نہ لگے اور وہ کچھ نہ ہو جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ہم دیکھیں جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہاں نا انصافی، یعنی چور بازاری صرف بڑوں میں نہیں ہے، اول سے لے کے آخر تک خیانت، بددیانتی، ظلم، نا انصافی عام ہے. تو یہ اتنی سخت وعید ہے ناحق ساتھ دینے والے کا. ایسے ہی اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا عصبیت کیا ہے، جس عصبیت کی ممانعت آئی ہے، تو آپ نے فرمایا ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دینا یہ عصبیت ہے. تو ہمیں تو اللہ کے نبی نے اتنا پیارا دین دیا، ہم اپنی زبان کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی برادری کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے خاندان، کنبے، قبیلے کو نہیں دیکھیں گے. ہم تو یہ دیکھیں گے حق کیا ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. ایسی ایک حدیث میں ہے عصبیت اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت، قوم پرستی کی دعوت دیتا ہو، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے خاطر لڑے، اور نہ وہ شخص ہم میں سے ہے جو عصبیت پہ مرے، عصبیت پر مرے. اچھا، یہ علماء نے اس کے اوپر بھی پوری کتابیں لکھی ہیں.
بہت سے اعمال وہ ہیں جس پر اللہ کے نبی نے یہ وعید سنائی، وہ شخص ہم میں سے نہیں. ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں. سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ حفظ قرآن کی تقریب تھی اور ایک عالم تشریف لائے تھے. انہوں نے اس حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ آج تک ذہن میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے او یہودی، او عیسائی، تو ہمیں کتنا بھاری لگے گا اور ہم اس کو گالی شمار کریں گے اور ہم کہیں گے کیسے کہہ دیا تم نے مجھے یہودی. لیکن سوچنے کی بات ہے، جو شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے وہ یہودی، اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف اتنا تو کیا ہے کہ آپ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جوڑ دی. کیونکہ یہودی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا پیرو. اور جو آپ کو کہہ رہا ہے یہ او عیسائی، وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ رہا ہے اور آپ کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر. تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں. کیوں غصہ ہو جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے یہ چیز ہوتی ہے کہ میں محمدی ہوں، میں حضور کا پیروکار ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، یہ آپ میرے پیغمبر ہیں، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہو جائے، آپ میرے آخری سہارا ہیں. یہ تم نسبت کیوں کاٹ رہے ہو میری؟ لیکن میرے بھائیوں، آپ اس حدیث میں سنیے کہ حضور کہہ رہے ہیں اگر تم عصبیت کا ساتھ دے رہے ہو، تم لسانیت اور قومیت کے نعرے لگا رہے ہو اور تم اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہو، تو حضور کوئی اور نہیں، حضور خود اپنے سے نسبت کاٹ رہے ہیں کہ پھر تم میرے نہیں ہو، وہ ہم میں سے نہیں، تم میرے نہیں ہو، تم محمدی نہیں. کوئی اور نہیں کاٹ رہا، کوئی اور یہودی نہیں کہہ رہا، حضور خود کہہ رہے ہیں جاؤ اب تم میرے نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ہے ناحق چیز کو سمجھنا ہے. کیا ناحق ہے میرے بھائی؟ سب چلتا ہے، سب جو کر رہے ہیں. موت سے زیادہ کوئی بھیانک چیز نہیں. اکیلے آئے ہیں، اکیلے جائیں گے، قبر میں پڑے ہوئے ہوں گے. اس وقت ہمارے ایک ایک عمل کا ہم سے حساب کتاب ہونا. پوچھا جائے گا کس کا ساتھ دیا، پوچھا جائے گا حق پہ جیے تھے، ناحق جیے تھے، کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا، انصاف کیا تھا، عدل کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں جیسے چاہے زندگی گزاریں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے اداروں میں، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں کون حق پر ہے. اس کے لیے علماء سے ربط میں آ کر پھر علماء سے مشورے لیں اور پوچھیں ان سے کہ بھئی یہ حالات ہیں ہمارے گھر کے. آپ اللہ کی قسم کتنے گھروں میں بہوؤں پہ ظلم، کتنے گھروں میں ماؤں پہ ظلم، کتنے گھروں میں ساس ظالم ہے، بہو مظلوم، کہیں ساس مظلوم ہے. لیکن مرد کہاں چلے گئے؟ مرد بھی تو ہیں. ان مردوں کو اللہ پاک نے، ہم اپنے ایک گھر میں انصاف زندہ نہیں کر سکے، ہم ایک گھر والوں کو انصاف پہ نہیں لا سکے، تو پھر یہ کیسی مردانگی ہے؟ تو ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری. ہماری ذمہ داری کیا صرف اتنا ہے کہ ہم جو ہے ان کو کھانے پینے کے لیے لا کے دے دیں، کوئی ہماری بلا سے لڑتا رہے مرتا رہے؟ نہیں، ہمیں فکر کرنا پڑے گی، ہمیں سوچنا پڑے گا. اللہ ہمیں سجھا دے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو سمجھداروں سے مشورہ کرنا. اور کچھ بھی نہیں ہو، اگر آپ سچ دیکھیے، ہو سکتا ہے ہمیں غم ہو، فکر ہو، لیکن ہماری فکر سے مسئلہ حل نہ ہو. انشاءاللہ کل قیامت میں تو پوچھنی ہوگی. ہمیں تو غم تھا نا کہ ہماری وجہ سے یا ہمارے گھر میں، ہمارے ماتحتوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی قوم کی ناحق حمایت کرنے والا اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر جائے اور پھر اس اونٹ کو دم سے پکڑ کر کھینچا جائے. مطلب یہ ہے جس طرح ایسے اونٹ کو کوئی تباہی سے نہیں بچا سکتا، اس طرح ناحق حمایت کرنے والے کو تباہی سے نہیں بچا سکتا. اب غور سے سنیے گا، تباہی سے نہیں بچا سکتا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی نے تشبیہ دے دی، یہ کنواں ہے. آپ تصور کریں اس کی زندگی میں ہزاروں ایسے کنویں آئیں گے جو ایک جگہ اگر ہم ناحق کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کنووں میں ہم گریں گے اور کہاں کہاں تباہی آئے گی، اور ان تباہیوں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. یہ حضور کی بد دعا ہو جائے گی. جو ناحق حمایت کرتا ہے، جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر جائے، اب کیسے اس کو جو ہے نا دم سے پکڑ کے نکالا جائے؟ ایسے ہی جو لوگ ناحق حمایت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی راہوں کے اندر ہزاروں غیبی کنویں ڈال دیتے. کاروبار کے اندر، ملازمت کے اندر، خاندانی معاملات کے اندر ایسے بن دیکھے نہ نظر آنے والے ایسے کنویں ہیں، اللہ پاک اس کو اونٹ کی طرح اس کنویں میں گرا دیتے. یا نکلنا چاہے بھی تو نکل نہیں سکتا. کیوں؟
یہ ظلم کر رہا ہے، یہ حق کا ساتھ نہیں دے رہا، یہ ناحق لڑ رہا ہے،